ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، پکارنے والے ایسے پکارتے دن کو بھی اور رات کو بھی، مگر میری پکار نے ان کی فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، سن کے نہیں دیا، اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے، یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ایک کے بعد ایک اپنی شکل بدلتا چلا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگا دیا، یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد رزق کہاں سے لیتا ہے؟ زمین سے۔ یعنی جس طرح پودے اگتے ہیں، نشو و نما ہوتی ہے، ایسے انسانوں کی بھی ہوتی ہے، اور جیسے پودے زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، انسان بھی زمین سے غذا لیتے ہیں پودوں اور جانوروں کی شکل میں۔ فرق یہ ہے کہ پودے ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، انسان گھومتے پھرتے رہتے۔ پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تمہیں نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو، دور دراز کا سفر کر سکو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، سارے دلائل کو جھٹلا دیا ہے، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، یعنی ویل کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، برائیوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ نام تھے ان کے نیک لوگوں کے جن کو انہوں نے مرنے کے بعد ان کی تصویریں بنا کر رکھ لیا کہ انہیں دیکھ کر ہمیں زندگی میں اللہ یاد آتا تھا، تو اب ان کی تصویر دیکھ کر اللہ یاد آئے گا۔ تو ایک جنریشن تو صرف ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتی رہی، اگلی جنریشن اللہ کو بھول گئی اور ان تصویروں کے پیچھے ہی لگ گئی، اور پھر ان کے مجسمے بنا لیے، اور پھر وہ مجسمے باقاعدہ بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور معبود بن گئے۔ تو اسی لیے اسلام میں تصویریں بنا کے رکھنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے، ڈبو دیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پانی میں ڈوب کے مرے تھے لیکن آگ میں ہی ڈال دیے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی شخص کسی بھی شکل میں مرے، اگر برزخ میں اس کے لیے آگ ہے تو آگ میں چلا جائے گا، اور اگر برزخ میں اس کے لیے باغ ہے تو باغ میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں باغ لکھ دے۔ اور اس سے بھی عذاب قبر کا پتہ چلتا ہے، برزخ کے عذاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، یعنی جب اللہ نے ان کو سزا دینا چاہی تو کوئی انہیں چھڑانے والا نہ تھا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے
اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن کو سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کتنے سمجھدار تھے یہ جن، ایک دفعہ کی سٹنگ اور ایک دفعہ کی لسننگ نے ان کی زندگی بدل دی، اور اگر پورے مہینے کی لسننگ ہماری زندگی نہ بدلے تو پھر کیسے خسارے کی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ خود ایمان لے آئے، بلکہ جا کر ایمان کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور شرک کی نفی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے مسروق سے پوچھا جس رات میں جنوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ مسروق کہتے ہیں مجھ سے تمہارے والد یعنی عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ آپ کو جنوں کی خبر ایک درخت نے دی تھی کہ اس وقت جن سن رہے ہیں اور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جن و انس کے سوا جو دوسری مخلوق ہے وہ جنوں کی باتیں بھی سنتی ہے اور ہماری بھی سنتی ہے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ان کا گمان تھا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جن سے ڈرتا ہے تو وہ سر چڑھتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے ڈرتا نہیں اور اس کے اوپر رعب رکھتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی جنہوں نے خود ہی راز فاش کر دیا کہ انسانوں کے ڈرنے نے ہماری سرکشی بڑھا دی تھی، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا، ہر طرف سیکیورٹی ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسی پٹائی ہو رہی ہے کہ کوئی اوپر جا نہیں پا رہا، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، یہی جنات پھر آ کے کاہنوں کو غیب کی خبریں دیتے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے کمتر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف راہوں پہ چلنے والے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ پیچھے آپ نے سورۃ نوح پڑھی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال ایک قوم کو سمجھا رہے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی اور چپ کے بھی اور بلند آواز سے بھی، لیکن لوگ ہیں کہ مان کر دینے کو تیار نہیں۔ اور دوسری طرف جنات صرف ایک دفعہ سن لینا کافی تھا ان کے لیے۔ تو جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے حق اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کو پھر بہت زیادہ حجتوں اور بحثوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس نے نہ ماننا ہو اس کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں رکھ دیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب سوچئے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم بات کو کس طرح کے سننے والے ہیں اور کیسے قبول کرنے والے اور کس طرح اس کو عمل میں لانے والے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے، انڈر لائن کیجئے، صبح کے سوال کا جواب بھی، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے
تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے. یعنی جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو ثابت قدمی آتی ہے اور مزید ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے اس کا رب سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اب ذکر سے منہ نہیں موڑنا، اب ذکر سے جڑے رہنا ہے، قرآن سے تعلق قائم رکھنا ہے. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. یہ ہے میری ذمہ داری. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے جب تک کہ اس چیز کو دیکھ نہ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، یعنی کافی عرصے کے بعد آتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے، یعنی وحی الہی اس تک پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دی گئی ہے اور اس کا اس سے کیسے حساب لینا ہے. اس لیے کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. المزمل مکی صورت ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز سے مخاطب کیا جا رہا ہے. یوں لگتا ہے جیسے آپ آرام کر رہے تھے، چادر لپیٹے ہوئے تھے یا سو رہے تھے یا سونے کے لیے لیٹے ہی تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں اب لیٹنا کم کر دیجئے، اب سونا کم ہو جائے گا. اور ایک حقیقت ہے کہ دین کی طرف آنے کے بعد سب سے بڑی قربانی اور پہلی قربانی جو دینی پڑتی ہے وہ نیند ہی کی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک اس چیز کی قربانی انسان نہ دے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا. قم اللیل، اور پھر یہاں تو رات کی نیند کی قربانی ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم. اگر آپ آدھی رات ایک دن بھی جاگے تو اگلے دن حال کیا ہوتا ہے؟ سارے کام کاج معطل. یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی فل سپیڈ پہ نہیں کہ صرف ختم کرنا مقصود ہو، آرام سے پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید. اور ویسے بھی وحی کی جو کیفیت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کے اوپر بہت سخت بوجھ پڑ جاتا تھا. اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی ازبا کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وحی کے بوجھ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ آپ پر پڑا کرتا تھا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپ کپی اور موتیوں کی طرح کا پسینہ لاحق ہو جاتا. پھر جب آپ کی یہ حالت ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کے چوڑی شاخ لے کر داخل ہوتا، آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا. میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآنی سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پہ کبھی چل نہ سکوں گا. جب میں فارغ ہو جاتا آپ فرماتے پڑھو تو میں پڑھتا، اگر اس میں سے کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ اس کو درست کروا دیتے. پھر آپ اس قرآن کو لے کر لوگوں کی طرف نکلتے اور جا کے دوسروں کو سناتے تھے. یوں وہی نازل ہوئی ہے.
اور یہ تھا وہ کلام ثقیل. ہم اس وحی کی کیا قدر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا, جبریل کتنے حفاظت کے ساتھ لے کر آئے, آسمانوں پر کیسی سیکیورٹی قائم کر دی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیات طاری ہوتی ہیں, اور اس کیفیت کو جھیلنے کے لیے, اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے رات کی نماز آپ پر فرض کر دی گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے, اور پھر صحابہ نے کیسی تکلیف برداشت کی کہ وہ آگے اس کو لکھتے اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا. آج ہمارے پاس خوبصورت سے خوبصورت جلدوں میں قرآن پاک محفوظ شکل میں موجود ہے. ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں, اور اس کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں, اور اس کی کیسی خدمت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے. یقین مانیے, اگر کسی شخص کو واقعی قرآن سے محبت ہو جائے اور سچے معنوں میں وہ قرآن سے محبت کرنے والا, تو اس کو زندگی میں دوسرے غموں, دکھوں, پریشانیوں کی پرواہ نہیں رہتی. یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کو بس ہم ایکسپٹ کر لیں تو ہر چیز باقی خود بخود مدھم ہونے لگتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مسائل ختم ہو جاتے, مسائل کبھی زندگی سے ختم ہو ہی نہیں سکتے. ہاں, ان کے اندر ہوتے ہوئے آپ کی جو کیفیت ہے وہ بدل چکی ہوتی, اور وہی اصل مقصود ہے, کیونکہ دل ہی محسوس کرتا ہے نا ہر چیز کو, وہی فکر مند ہوتا ہے. تو جب دل بدل جاتا ہے قرآن کے ذریعے, اگر قرآن کی محبت آ جائے, اس کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھ جائے, تو پھر کیا ہوگا, پھر باقی چیزیں بہت پیچھے اور نیچے چلی جائیں گی. اور جب تک دنیا سے محبت ہو تو دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے بہت بڑا پہاڑ بن کر, مسئلہ بن کر کھڑی رہیں گی, اور ہمیں اتنا وقت بھی نہیں دے گی کہ ہم اس کو پڑھ سکیں. ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا, اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے, یعنی جس میں الفاظ کو کھینچ کر پڑھنا اور اس کے ساتھ الگ الگ کر کے پڑھنا, اور ہر حرف اور ہر لفظ کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے, یعنی نفس کنٹرول کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو جس کو بھی اپنے نفس سے کوئی مسئلہ ہے, تو بہکا ہوا یا بھٹکا ہوا, اس کو تہجد شروع کر دینی چاہیے, اور اس میں پھر دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے, تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا کرے گا. اور رات کی نماز جو ہے یہ پچھلے صالحین کا طریقہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا پابند کر دے. پھر وہی بات ہے, کچھ عرصے کے لیے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. ایک اور جگہ پر ہے کہ رات کا قیام لازم پکڑو, وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے, اور برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ. تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جو اس کا اہتمام شروع کر دیتا ہے, تو آپ نے فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا, پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی, تو اس کو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب ملے گا, اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگی, ایک انعام ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو مسکرا کے دیکھتا ہے کہ جو دنیا کی راحتوں میں ہوتا ہے اور پھر بھی تہجد پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت رکھتا ہے, ان پر ہنستا ہے, ان سے خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے, لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے, یعنی بستر اور بیوی کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت ترک کر دی اور میرا ذکر کر رہا ہے, مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے, یعنی اپنے دنیا کے محبوب کو چھوڑ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور یہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو رات کا وقت نفس پہ قابو پانے کے لیے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں, تو اس طرح بیٹھ کے آرام سے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, پھر ذکر کی تلقین ہے, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا مالک, لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی الہ نہیں, فاتخذہ وکیلا, تم اس کو اپنا وکیل بنا لو. وکیل وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد کر کے انسان اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو, یعنی اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دو. وفوضت امری الیک, اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ, یعنی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرو, اگنور دیم.
ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح کا ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی. کس رسول کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہر پارے میں ذکر ہے ان کا. تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا. یعنی جب فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو فرعون پکڑا گیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے. جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا شمار ٹھیک نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. کوئی بھی سیکریفائس ضائع نہیں جائے گی. وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم.